جی السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ ہے کافی کے بارے میں کہ کافی کیا پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, کیا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, کن لوگوں کو نہیں پینی چاہیے, اگر پینی چاہیے تو کتنی پینی چاہیے, اور نہیں پینی چاہیے تو کیوں نہیں پینی چاہیے, اور کن کو نہیں پینی چاہیے, کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلی چیز کہ کافی آئی کہاں سے. مختلف روایات ہیں. ایک یمن کے بارے میں ہے, ایک ایتھوپیا کے بارے میں ہے کہ ایتھوپیا جو افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں پہ ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا کندی. تو اپنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا. مختلف ایریاز میں جا کے, جنگل تھے, چرایا کرتا تھا. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بکریاں جو ہیں, بھیڑیں جو ہیں, یہ آج رات کو سو نہیں رہی ہیں اور بہت زیادہ شور بھی کر رہی ہیں. اسے بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کوئی جانور تو نہیں آ گیا, کیا وجہ ہو گئی ہے, یہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے. اور پھر ایک تو نہیں, ساری بکریاں جو ہیں وہ مسلسل منمنا رہی ہیں, شور کر رہی ہیں, بے چین ہیں, بھاگی پھر رہی ہیں. تو اسے بڑا تجسس ہوا. اس نے کہا کہ انہوں نے آج کیا کھا لیا. تحقیق کی کہ کل میں جا کے دیکھوں گا کہ جس ایریے میں ان کو آج میں نے چرایا تھا وہاں پہ کیا ایسی چیز تھی. وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مخصوص قسم کی جھاڑیاں تھیں, پودے تھے. وہ اس نے اس کے کچھ پودے اکھاڑ لیے, انہیں سونگا. اس میں ایک عجیب قسم کی ایک مخصوص سمیل تھی. اسے بڑی حیرانگی ہوئی. وہ اس کے پودے لے آیا, لا کے اپنے گاؤں کے کسی سیانے بندے کو چیک کروایا. اس نے سونگا, دیکھا. اس نے کہا نہیں, یہ نہ کوئی گندی چیز ہے. اس کے پاس آگ جل رہی تھی, اس نے ادھر پھینک دیا. وہ جب آگ میں جلی ہے, اس میں سے تو ایک بہت شاندار اور ایک بڑی اچھی مسحور کن سی خوشبو آنا شروع ہوئی. ایک دم چونک اٹھے کہ یہ کیا چیز تھی. اتفاقاً یہ چیز ایکسپلور ہو گئی. انہوں نے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کیا, پیسا, اور اس کو ٹیسٹ کیا تو بڑا ہی اچھا ذائقہ لگا. تو شروع میں یہ کھائی جاتی تھی, بعد میں یہ پی جانا شروع ہوئی. اسی طرح کی ایک روایت یمن سے بھی منسوب ہے. اب اللہ جانے کون سی بہتر ہے, لیکن جو حقائق ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت روزانہ تقریباً 2.25 ارب کافی کے کپ پیے جاتے ہیں. اور جو سب سے پہلا کافی ہاؤس سن 1475 میں استنبول, جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی, اس میں سب سے پہلا کافی ہاؤس بنا تھا استنبول میں. اور اس وقت وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس کافی کو بڑے شوق سے پیتے تھے, اور اس کو ایک انٹلیکچوئل ڈرنک کہا جاتا تھا. اور جس جگہ پہ کافی پی جاتی تھی اس کو سکول آف وائز کہا جاتا تھا, یعنی عقل مندوں کی درسگاہ اس کو سمجھا جاتا تھا, کہا جاتا تھا. کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ بڑی علمی ادبی گفتگو کیا کرتے تھے, بڑی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی تھی, نئے نئے آئیڈیاز آتے تھے, بڑی کریٹو باتیں ہوا کرتی تھی. یعنی ایک طرف دیکھیں کہ شراب خانے ہیں جہاں لوگ نشے میں بہک جاتے, جہاں واہیات اور فضول حرکتیں کرتے, اور ایک طرف یہ ڈرنک تھا کہ جہاں بیٹھ کے لوگ بڑی سلجھی ہوئی, نفیس اور علمی ادبی گفتگو کرتے تھے, نئے آئیڈیاز لاتے تھے, نئی ایجادات ڈسکس ہوتی تھی, نیا ادب تخلیق ہوتا تھا, بہت کچھ وہاں پہ تخلیق ہوتا تھا. تو اس اینگل سے اس کو سمجھا جاتا تھا, ایک اچھا مقام حاصل تھا اس کو. 2022 میں ساؤتھ کوریا میں دنیا کا سب سے بڑا کافی ہاؤس بنایا گیا, جس میں 2019 لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے. سن 1669 میں کافی پہنچی, اور وہاں پہ اس کو جادوئی مشروب کہا جاتا تھا کہ یہ پینے کے بعد ایک بڑی انرجی آ جاتی تھی, لوگ بڑے ایکٹیو ہو جاتے تھے. جیسے آپ کو میں نے بکریوں کی, بیڑوں کی مثال دی, تو ایسے انسانوں میں بھی یہ بڑی انرجی پیدا کرتی ہے, کک سٹارٹ دیتی ہے. تو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی جادوئی مشروب ہے. اب آ جائیں کہ پیدا کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے.
برازیل دنیا کی جتنی پیداوار ہے اس کا 1/3 1/3 حصہ جو ہے وہ برازیل میں کافی کا پیدا کیا جاتا ہے. وہاں کا موسم بھی اس کے لیے بڑا سازگار ہے. وہاں 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس کے تقریباً 3 ارب پودے جو ہے نا ان کی نگہبانی کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ادھر سے کافی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد ویتنام اور کولمبیا کا نمبر آتا ہے, یہ اس کی پیداوار کے لیے مشہور علاقے ہیں. امریکہ میں 87% لوگ جو ہیں وہ کافی لور ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو کافی پی جاتی ہے وہ فن لینڈ میں ہے, جہاں پہ آن این ایوریج ہر بندہ ہر انسان ایک سال میں 1680 کپ کافی پیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کو میں تھوڑی اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. پھر ہم آگے آتے ہیں کہ یہ پینی بھی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, کن کو نہیں پینی چاہیے اور کیوں نہیں پینی چاہیے. 1890 میں نیوزی لینڈ میں انسٹنٹ کافی ایجاد کی گئی کہ پہلے تو کافی کے ظاہر بینز آتے تھے, اس کو روسٹ کیا جاتا تھا, گرائنڈ کیا جاتا تھا, پھر کافی تیار کی جاتی تھی. اب وہ انسٹنٹ کافی آ گئی کہ وہ پاؤڈر نکالیں, گرم پانی میں ڈالیں اور کافی تیار. تو یہ 1890 میں یہ انوینشن ہوئی تھی. آ جاتے ہیں اس کے فوائد کی طرف, پھر ہم آتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی طرف. تو اس میں 1000 سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں کافی میں, جو کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں, کینسر سے بھی بچاتے ہیں. اور جس میں یہ جو 1000 اینٹی آکسیڈنٹ ہے یہ نہ صرف کینسر سے بچاتے ہیں, یہ ہمارے جگر کی صحت کو بہتر کرتے ہیں, یہ ہمیں دل کے امراض سے بچاتے ہیں, یہ سستی بھی بھگاتی ہے, یہ تھکاوٹ بھی دور کرتی ہے, ہمیں نئی انرجی ہمارے جسم کے اندر پیدا کرتی ہے, ہماری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے, یہ ہمارے جو کریٹیوٹی ہے, جو تخلیق کرنے کی صلاحیتیں ہیں, جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ اندر ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. وہ لوگ جو بڑے کریٹیو ہیں, جو نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں, تخلیق کرتے ہیں, وہ لوگ زیادہ تر کافی لور ہوتے ہیں. یہ ہمارے موڈ کو بہتر کرتی ہے, یہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے. اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں, دماغ میں جو ایک ڈوپامین اور سیروٹونین کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے جو ہمیں بڑا ریلیکس کرتا ہے, ہمیں خوشی دیتا ہے, یہ اس کو بھی بہتر کرتی ہے, اس کی پیداوار بڑھاتی ہے یعنی. اور وزن کم کرنے کے لیے بڑی اچھی ہے, یہ چربی کو پگھلاتی ہے. ویسے بھی یہ اگر پی لے تو بھوک بھی کم لگتی ہے, اور اس کے علاوہ جب پی لیتے ہیں تو یہ وزن کو کم بھی کرتی ہے کیونکہ چربی پگھلا دیتی ہے, اضافی چربی جو ہمارے جسم پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. پھر یہ الزائمر جو کہ ایک نفسیاتی ایک مرض ہے, اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے, اس سے بھی بچاتی ہے. کھلاڑیوں کے لیے بڑی اچھی ہے, ان کو یہ تھکن کے احساس کو کم کرتی ہے, قوت برداشت بڑھاتی ہے, درد کے اثرات کو کم کر دیتی ہے, درد کی شدت کو کم کر دیتی ہے. اب آ جائیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف. یہ تو ایک پہلو ہو گیا, اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو 1 کپ کافی کا ہوتا ہے جس میں تقریباً 8 اونس کافی ہوتی ہے, اس میں 80 سے 100 ملی گرام کیفین پائی جاتی ہے. اب یہ کیفین کیا چیز ہے؟ کیفین بیسیکلی ایک سٹیمولنٹ ہے جو ہمیں فوری طور پہ ایک انرجی دے دیتا ہے, اٹھان پیدا کرتا ہے, ہمیں اندر سے ایک دم ایک کک سٹارٹ دے دیتا ہے. یہ کیفین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی انرجی ڈرنک کے اشتہار بھی آتے ہیں جس میں وہ بڑی اچھل کود کر رہے ہیں, وہ ایون یہاں تک کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ناچتے اور کودتے ہیں تو اسے بجلی پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح کے وہ آپ کو سمبولک اس میں اشتہار آپ کو دکھائے جاتے ہیں. تو وہ جو اس میں بھی کیفین پائی جاتی ہے, تو اس میں بھی 1 کپ میں 80 سے 100 ملی گرام کیفین پائی جاتی ہے. تو ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ جو کیفین لینی ہے وہ 400 ملی گرام سے زیادہ نہیں لینی ہے. یعنی اگر 100 ملی گرام پائی گئی ہے تو 4 کپ سے زیادہ آپ نہیں پی سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ لیں گے تو پھر اس کے بہت سے نقصان بھی ہیں. پھر
اگر 80 ملی گرام ہے تو آپ 5 پی سکتے ہیں، لیکن آپ احتیاط کریں اس میں۔ پھر بچوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کیفین ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں کیفین ہے۔ اگر ان کا زیادہ دل کر رہا ہے تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو اجازت دیتی ہیں تو پھر پی لیں، لیکن میں ایڈوائز نہیں کرتا کیفین والی اشیاء جو ہے وہ حاملہ خواتین کو، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس کی صحت پر بھی یہ کیفین اثر انداز ہوئے گی۔ پھر جن لوگوں کو جن کو تیزابیت کے ایشو ہیں ان کے لیے کافی ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں پینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ صبح ناشتے میں پیتے ہیں اور وہ ناشتہ اس کا کر لیتے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ناشتے کے ساتھ تو 1 کپ پی لیں، لیکن بطور ناشتہ اس کو نہ لیں۔ ناشتہ اپنی روٹین کا اچھا ناشتہ کریں جس میں ہائی پروٹین ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں تو وہ ہائی فائبر والے ہوں، جس میں اچھی قسم کی فیٹس ہوں، جس میں کیلشیم بھی ہو، تو ایسا ناشتہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی اس کا 1 کپ پی لیں، وہ آپ کے اندر سے بھوک تو ختم کر دے گا، آپ کو فوراً انرجی بھی دے دے گا، لیکن آپ کے اندر پھر بہت ساری کمزوریاں پیدا کر دے گا۔ تو آپ اس سے گریز کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، وہ اس میں پھر دودھ ڈالتے ہیں، اس میں چینی ڈالتے ہیں، اس میں اور فلیور ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے لیے پھر یہ کافی نقصان دہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ میں جتنی کافی کی بات کر رہا ہوں یہ پلین کافی کی، بلیک کافی کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ اس میں دوسری چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر اس کی کیلوریز بھی بڑھتی ہیں، اس میں اور بھی اس کے پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی یہ والی افادیت بھی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ دوسرے والی اشیاء کریں گے تو یعنی ایک مشہور برانڈ کا جو کافی کا جو ایک مگ ہے اس میں 580 کیلوریز، تو اگر اس طرح کے آپ نے 1-2 کپ پی لیے تو سارے دن کی ضرورت تو آپ کی یہاں سے پوری ہوگی، تو آپ نے جو باقی چیزیں آپ نے کھانی ہیں وہ یا تو پھر موٹاپے کا باعث بنے گی، یا آپ نہیں کھائیں گے تو پھر آپ اور زیادہ پھر ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے۔ پھر کچھ لوگ ان کو وہ جب پیتے ہیں تو ان کے دانتوں پہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے کہ یا تو کوئی وہ ایسی چیونگم اس کے بعد چبائیں جو شوگر فری ہو، کہ جسم کے منہ کے اندر سلائیوا بڑھے، تھوک بڑھے اور وہ لیکوڈ آئے اور وہ فوراً ہی واش ہو جائے دانت، یا فوراً پیسٹ کر لیں، یا کوئی اچھے فلورائڈ والا کوئی ماؤتھ واش استعمال کریں، اسے کلی کریں، غرارے کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ آپ کے دانتوں کو پہ اوپر نشان بھی ڈال دے گی جی۔ تو یہ تھا کافی کے بارے میں ایک مکمل ایک تعارف۔ تو اب ایک چھوٹی سی بات کہ آپ جس بھی لیول پہ ہیں، آپ کی افورڈیبلٹی زیادہ ہے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، کم ہے تو کم کر دیں، کہ اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے پرندہ ہے، کسی کی بھی آپ اگر کھانے کی ضرورت پوری کر دیں تو آپ کو اس کا بے پناہ اجر ہے، بے پناہ اجر۔ اب اگر تو آپ کے پاس زیادہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو زیادہ وسائل سے نواز رکھا ہے، تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے اچھا کھانا دیں، یا جس لیول کا بھی آپ دے سکتے ہیں ضرور دیں، لیکن صاف ستھرا اور اچھی کوالٹی کا کھانا ان کو ضرور دیں۔ سادہ دے دیں، دال روٹی دے دیں، لیکن اگر اچھا دے سکتے ہیں تو آپ اچھا دے دیں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے، آپ اپنے گھر پہ جو آئے مہمان ہیں ان کے لیے تو بڑا اچھا کھانا دے دیں اور ان کے لیے بڑا تکلف بھی کر لیں، لیکن جو اللہ کو کھانا دینا ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں، ان کو اللہ کو ہم نے نان اور حلیم ہی دینی ہے یا روٹی کے اوپر دال رکھ کے دے دینی ہے، تو پھر اللہ بھی آپ کو ویسا ہی دے گا۔ جب آپ اللہ کے نام پہ اللہ کے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلائیں گے تو آپ کے لیے بھی بہترین نعمتیں آئیں گی۔ اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ 1-2 کلو باجرا، کوئی اس طرح کے دانے لے آئیں، گیہوں لے لیں، کچھ بھی جو پرندے کھا لیں۔ آپ کا جو کھانا بچا ہوا ہے وہ کسی جانور کو ڈال دیں،
تو ادھر سے دعائیں لے لیں. تو اب اس کی حکمت کیا ہے کہ اگر تو آپ کی طرف سے کسی کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے، آپ کے دفتر سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے، چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی کیوں نہ ہو، اگر تو کسی کا بھلا ہو رہا ہے، جب تک وہاں سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے تب تک اس کام کو، اس گھر کو، اس دفتر کو، اس فیکٹری کو زوال نہیں ہے. جس دن بھلا ہونا بند ہو جائے گا نا، اس دن آپ کا بھلا ہونا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے برائے مہربانی بھلائی کو عام کریں، جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں ضرور کر دیجیے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ کے